بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو آج کا موضوع ہے وہ میراث اور وصیت کے بارے میں ہے۔ کتاب کے اندر جو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو اس تفصیل کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک ہے میراث لفظ اور ایک ہے وصیت۔ میراث کے اندر اگرچہ کچھ تفصیل ہے لیکن وہ تفصیل باعتبار حصص کے ہے کہ جو حصے تقسیم ہوتے ہیں تو کس پر کتنا حصہ تقسیم ہوگا، اس اعتبار سے تفصیل ہے۔ اور وصیت کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے۔ وصیت کے اندر بس صرف 5 چیزیں ہیں۔ یہ 29 52 یہ اس کوڈ کے اندر ہے، اسی کے حوالے سے آج کا موضوع ہے۔ اچھا، تو یہ دیکھیں آپ، میراث کے اندر چند اصطلاحات ہے، اس کو یاد کرنے سے آپ میراث کی سمجھ آ جائے گی۔ ایک تو درس نظامی کی کتاب میں ہے، کتابوں میں ہے میراث کے بارے میں، وہ بہت تفصیل کے ساتھ ہیں۔ کتاب والے نے جو ذکر کیا ہے وہ آپ سمجھ لیں۔ اس کے اندر ذکر کر دیے، سب سے پہلے یہ اصطلاحات آپ یاد رکھیے۔ کچھ 3 اصطلاحات ہیں، ایک ہے وارث اور ایک ہے مورث، را کے اوپر زبر پڑیں گے، اور ایک ہے موروث۔ وارث کس کو کہتے ہیں کہ جو میت جب مر جائے، کوئی بندہ مر جائے اور بعد میں اپنا مال چھوڑ دے، مال اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ میت کے چھوڑے ہوئے مال کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ یہ کبھی مال بھی ہوتا ہے اور یہ کبھی حقوق بھی ہوتے ہیں، یعنی حقوق کی صورت میں بھی یہ ترکہ چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ترکہ ہے، ترکے کے اندر حقوق اور اموال دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اب ایک وارث ہوتا ہے جو میت کا مال حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے، یعنی اس وارث کا حق ہوتا ہے میت کے مال کے اندر۔ ترکے کے اندر وارث کا حق ہوتا ہے استحقاق کے ساتھ اپنا حق لیتا ہے، اور اس کا جو حق ہوتا ہے وہ قرآن کریم کے اندر مقرر شدہ حق ہے۔ وارث وہ بندہ ہے کہ جس کا میراث کے حق میں، جس کا ترکے کے اندر حق ہوتا ہے، اور یہ وارث اپنا اس حق خود باختیار ذات نہیں لے سکتا ہے، نہیں چھوڑ سکتا ہے، بلکہ اس کو کہا گیا ہے فریضہ۔ اسی وجہ سے اس علم میراث کو علم فرائض کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر حصوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ میراث کی تعریف آسان الفاظ میں ایسے کر دیتے ہیں کہ ایسا علم ہے کہ جس کے اندر فقہ بھی ہے، جس کے اندر حساب بھی ہے، یعنی جس کے اندر سمجھ بھی ہے، جس کے اندر حساب بھی ہے، جس کے ذریعے سے وارثوں میں سے ہر ایک کا حق معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ میراث کی تعریف ہے۔ اچھا، وارث وہ ہوتا ہے کہ جو باعتباری فریضہ کے اپنے حق حاصل کرتا ہے۔ مورث وہ ہوتا ہے کہ جو میت ہوتا ہے، جو مر جاتا ہے، اور موروث وہ ہوتا ہے جو مال جس کو کہتے ہیں اور جس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ذوی الفروض ہیں، 2 نہیں بلکہ 3، ایک ذوی الفروض، ایک ہے عصبہ، اور ایک ہے ذوی الارحام۔ ذوی الفروض کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جن کا حصہ مقرر ہے قرآن مجید کے اندر، وہ کل 13 بندے ہیں۔ اس کے اندر 4 جو ہے وہ مرد ہے اور 9 عورتیں ہیں۔ کتاب کے اندر یہ تفصیل موجود ہے۔ اور عصبہ کون ہے؟ عصبہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے اور میت کے درمیان، یعنی عصبہ وہ شخص ہے کہ میت اور اس کے درمیان عورت کا واسطہ نہ ہو، بلکہ مرد کے واسطے سے یہ میت کا رشتہ دار ہو۔ اور ذوی الفروض وہ بندہ کہا جاتا ہے کہ جس کا حصہ مقرر شدہ ہے کتاب اللہ کے اندر۔ میت جب مر جاتا ہے تو ذوی الفروض اپنا حصہ لیتے ہیں، پھر جو ذوی الفروض سے بچ جاتا ہے تو عصبہ اپنا حصہ لیتے ہیں، پھر جب عصبہ سے بچ جائے تو اس صورت میں پھر بعد میں ذوی الفروض کی طرف لٹایا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا بندہ ہے کہ جس کے نہ ذوی الفروض ہیں نہ عصبہ ہے، تو اس کا پھر حصہ جو ہے وہ ذوی الارحام کی طرف لوٹے گا۔ ذوی الارحام کے بعد پھر اس کو اگر پھر وصیت کی ہو کسی کے لیے موسیٰ
موسیٰ لہو اس کو ملے گا. اگر موسیٰ لہو اس سے پہلے ایک اور بندہ ہے اس کو ملے گا وہ مقر لہو. بعض مقر پڑھتے بعض مقر لہو، یعنی جس کے لیے میت نے اقرار کیا ہو، نسب کا اقرار کیا ہو کہ یہ میرا کچھ رشتہ دار ہے. ذوی الارحام کے بعد اس کو ملے گا، اگر اس کو نہ ہو تو موسیٰ لہو کو ملے گا. اگر ایسا نہ ہو تو پھر بیت المسلمین، بیت المال میں یہ حصہ جمع کیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میت کا حصہ لیتے ہیں. اب جب تفصیل ہوتی ہے تو تفصیل ان کے حصوں سے ہوتی ہے. تفصیل ان کے حصوں سے ہوتی ہے. جو 13 بندے ہوتے ہیں اس کے اندر چار کے اندر خاوند، کتاب میں لکھا ہوا ہے خاوند، باپ، دادا اور اخیافی بھائی. اچھا، یہ 4 بندے ہیں. یہ مردوں میں سے خاوند ہے، باپ، دادا، اخیافی بھائی. خاوند کو کبھی نصف ملتا ہے جب اس کے میت کے اولاد ہو، یعنی بیوی کی اولاد ہو. اگر بیوی کی اولاد نہ ہو خاوند کو نصف ملتا ہے، اولاد ہو تو ربع ملتا ہے. باپ کو کبھی سدس ملتا ہے جب اولاد ہو، اور جب اولاد نہ ہو تو باپ مکمل مال لیتا ہے. اسی طرح اگر باپ کی جگہ دادا ہو تو دادا بھی مکمل مال لیتا ہے، کبھی سدس لیتا ہے، سدس. اخیافی بھائی ہے، یہ کبھی سدس لیتا ہے کبھی سولس، یعنی چٹا حصہ لیتا ہے، کبھی سولس لیتا ہے، یعنی 1/3 کبھی 1/6. یہ بھی 1/6، یہ 1/4، یہ 1/2 ہے. اور عورتوں کے اندر جو ذوی الفروج ہے وہ 9 ہے. اس کے اندر ماں، بہن، اور بہن کی 3 قسمیں ہیں بیٹی کے. ایک بہن اخیافی ہے، اب بھی اخیافی آپ کو سمجھاتے ہیں. اخیافی، علاتی اور حقیقی. اخیافی وہ بہن ہے کہ جو ماں شریک ہو، اس کو ماں شریک کہتے ہیں. علاتی وہ ہے کہ جو باپ شریک ہو. اور حقیقی وہ ہے کہ جو ماں باپ یعنی اس کے والدین شریک ہو. اچھا، ایک اس کے اندر ماں، 3 یہ قسم کی بہنیں، ایک بیوی، ایک دادی، ایک نانی. نانی، بیٹی، اور آخر میں پوتی. یہ کل 9 ہو گئے. ان کے بھی حصے ہوتے ہیں. ماں کبھی سدس، کبھی سولس، کبھی 1/6، کبھی 1/3. بہن اخیافی، علاتی، حقیقی. ابھی جو اخیافی ہے اس کا حصہ تو اسی طرح ہے، وہ جو سدس سولس لیتے ہیں اس طرح یہ بھی سدس سولس لیتے ہیں. یعنی وہ اصل میں میراث کے اندر کیا ہوتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مثل حظ الانثیین، یعنی عورت کو مرد کا آدھا ملتا ہے.